اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی آیت نمبر 87 پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک جو واقعہ چلا آ رہا تھا وہ تھا قتال میں جانے کا۔ سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑا جو نفع بتایا گیا، اگر کوئی بیچنا چاہے دنیا کی زندگی اور خریدنا چاہے آخرت تو وہ کیا کرے؟ وہ قتال کرے، لڑے اللہ کے راستے میں، اللہ پاک کا قانون کے لیے، اللہ پاک کا قانون نافذ کرنے کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ آپ اکیلے نکلیں، آپ اپنے سوا کسی سے۔ سب سے بڑی بات نبی علیہ السلام کو اس طرح کا حکم ہوا قرآن میں، جو پچھلی تقریر میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو یہ پہچان بھی فرما دی کہ لڑنے والے وہ جو اللہ کے راستے میں ہیں وہ تو مومن ہیں، اور جو طاغوت طغا کے راستے میں لڑتے ہیں، چاہے وہ کسی قانون سے لڑ رہے ہیں، ایسا طاغوتی قانون سے، یا کسی اور ایسے سرکش سے لڑ رہے ہیں جس کے اندر سرکشی ہے، تو وہ سب وہ شیطان کے ساتھی ہیں، تو ان سے لڑو، اللہ پاک نے فرمایا۔ ابھی یہاں ان میں سے کس کس سے لڑا جائے، یعنی کہ یہ تو وہ شیطان کا گروہ ہو گیا۔ ابھی اس گروہ کے کام کیا ہیں، وہ کس طرح مطلب وہ ان کی پہچان ہوگی، یہاں تھوڑی سی وہ واضحات فرمائی، لیکن اس سے بھی آگے اور آیتوں میں بھی، دوسری صورتوں میں بھی اس کی واضحات ہے، وہ انشاءاللہ وہاں بھی آئے گی۔ فی الحال یہاں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں وہ قرآن میں۔ تو فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، یہ ابھی ان کے بارے میں ہے جو منافق ہیں، کافر نہیں، منافق۔ لیکن کافروں سے ان کی بھی وہ ملتی جلتی بات ہے تھوڑی بہت، وہ آگے جا کر انشاءاللہ بھی اگلی آیت میں واضح ہوتی ہے۔ تو جو تو منافق ہو گئے، یعنی کہ ایمان کا دعوے دار ہیں لیکن وہ مطلب ان میں منافقت ہے، تو ان کی منافقت جو ہے نا، اللہ پاک نے چونکہ ان کو ظاہر فرما دیا کہ ان کے اندر منافقت ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا تو کیا وجہ ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، ارکسوہم، الٹا کر دے گا انہیں، بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کیا ایمان لانے کے بعد، وہ مطلب مومنی کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹے جب، تو اللہ پاک نے ان کو بالکل ہی الٹا دیا۔ مطلب سیدھے راستے سے ان کو پھیر دیا اللہ پاک نے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم ہدایت کرو، من اضل اللہ، جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے، کیا تم اس کو ہدایت کرنا چاہتے ہو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی سخت بات ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ منافق، دعوے دار لیکن منافق۔ ابھی ان کی آگے وہ خامیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کرے، أَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو نہیں تم پاؤ گے، بے شک نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی راستہ۔ یہ اللہ پاک کی مہر ہو گئی ان لوگوں کے اوپر، تو ابھی آپ ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا، چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ تم بھی کفر کرو، انکار کر دو جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ یہ ان کی پہلی، یعنی کہ وہ جس طرح وہ خود انکاری ہیں، بہت ساری چیزوں کو نہیں مان رہے، سیدھے نہیں ہو رہے، تو وہ جب آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کے عمل کرتے ہیں جس میں وہ عمل ہے، تو وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔
ان کی یہی خواہش ہوتی ہے. ہاں اگر ایک بندہ وہ ایسے لوگوں میں شمار ہے اور وہ ان کی وہ بات نہیں کر رہا، اپنے وہ سیدھے طرف چل رہا، تو وہ اس کے اوپر دکھی ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھا نہیں لگتی یہ بات، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بھی مطلب اسی طرح کفر کرے جس طرح وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں. فتکونون سواء، تاکہ تم ہو جاؤ بالکل برابر، یعنی کہ یہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ تم بھی انکار کرو جس طرح وہ انکاری ہو رہے ہیں، اور تاکہ تم برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان کو مت پکڑو دوست بھی، ان کی دوستی بھی مت کر لیں. حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، ہے کہ ہجرت کر آئیں اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر آئیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، یعنی کہ ہجرت نہیں کریں، آپ کی طرف نہیں آئیں. فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کر ڈالو انہیں، حَيْثُ وَجْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو پھر ان کی یہ سزا ہے، یعنی کہ اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے آپ کی طرف، تو آپ یعنی کہ ان کی وہ کفر ہی کی طرف ساری مائلی ہے. لیکن یہاں خالی یہ بات نہیں، اگلی آیت میں ذرا ان کی زیادہ وضاحت فرمائی گئی ہے. تو پھر ان کو اللہ پاک نے فرمایا جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو. اِلَّا الَّذِينَ، بے شک جو یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، ہاں مگر ان کے سوائے ان کے جو داخل ہو گئے ہوں ایک قوم میں جس میں اور تم میں کوئی میثاق ہے، کوئی وعدہ ہے. او جاءکم خسرات صدورہم، یہاں وہ آئیں تمہارے پاس تنگ ہوئے، دل سے تنگی کے ساتھ تمہارے پاس آ جائیں. ان یقاتلوکم، کہ یہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، یعنی کہ یا وہ آپ کے پاس آ جائیں کہ بھائی ہم آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اس طرح کے عمل میں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ دیکھیں ابھی وہ منافق بھی ہیں، پچھلی آیت میں تو کہا تھا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اس آیت میں ذرا ان کی واضحات فرما دی کہ اگر وہ یا تو آپ کے کسی ایسی لوگوں میں ہیں جن میں آپ میں اور ان میں وعدہ ہے، تو پھر تو آپ نے ان کو نہیں مارنا، یا وہ مطلب تنگ آ جائیں قتل سے اور آپ سے نہ قتل کریں، اور مطلب آپ کے سے بولیں نہ ہم آپ سے قتل کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اس طرح کی بات کر دیں، تو پھر بھی یعنی کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. یعنی کہ اگر وہ آپ سے نہ ان سے نہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، اگر آپ کا ساتھ نہیں دے تو آپ نے ان کو قتل کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں صرف پچھلی آیت میں تو یہی کہا کہ ان کو قتل کر دو اگر وہ ہجرت نہیں کرے، لیکن دوسری آیت میں یہ کلیئر بات کر دی کہ وہ اس صورت میں صرف کہ اگر وہ آپ کے پاس، لازم بات ہے وہ اگر ہجرت نہیں کر رہے اور الٹا ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کو قتل. اگلی آیت، اس سے اگلی آیت میں بھی وہ بھی بات آئے گی. یہاں تک تو وہ بات آ گئی کہ اگر وہ لڑنے سے بالکل کنارہ کشی کر جائیں تو اس طرح نہ لڑیں، تو پھر آپ نے ان سے کچھ نہیں کرنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کو مسلط فرما دیتا تم پر. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور تو پھر وہ تم سے لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ تم سے لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے اوپر بھیجیں فرما برداری، یعنی کہ اپنی فرما برداری تمہاری طرف بھیج دیں کہ بھائی ہم آپ سے نہ لڑتے ہیں. یہ تینوں چیزیں، یہ ساری شرطیں اس میں آ گئی. ایک تو یہ کہ وہ آپ سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہ، اور آپ کی طرف صلح نامہ بھی بھیج دیں، مطلب اس طرح کی بات بھیج دیں کہ ہم کوئی فرما برداری، ہماری آپ سے کوئی
किसी किस्म की कोई नहीं है, यानी कि वो सुलह नामा का एक अहद कर लें। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहि सबीलन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं रखा उनके लिए रास्ता, यानी कि फिर आप उनसे नहीं लड़ें। यहाँ अभी कितनी अहम बात है, एक बंदा आपसे ना वो आपसे लड़ रहा है बल्कि एक किनारा कशी कर रहा है और आपकी तरफ सुलह नामा भी भेज रहा है, तो आप उससे बिल्कुल नहीं लड़े। सताजदूना, पाएंगे आप दूसरों को, आखिरीना, दूसरों को आप पाएंगे ऐसों को भी दूसरों को, युरीदूना, चाहते हैं जो, अन यअमनुकुम, के अमन में रहें तुमसे भी, व यअमनु कौमहुम, और अमन से रहें अपनी कौम से भी। ये एक और ग्रुप है जो ये तो चाहता है कि हाँ भाई हम अमन रहे इनसे भी और इनसे भी। फिर होता क्या है, कुल्लमा रुद्दू इलल फितनते उरकिसू फीहा, जब कभी भी वो लौटाए जाएं किसी फितने में, यानी कि उनको पुकारा जाए किसी फितने के लिए, तो फौरी उसमें उलट पड़े उसमें। मिसाल कि जब कभी ये कुछ दूसरा एक जो ग्रुप है, ये ऐसे लोग हैं कि पहले तो वो चाहते हैं कि हम अमन में रहें, लेकिन जब कभी उनको वो दुश्मन जो आपसे लड़ रहे हैं वो उनको किसी फितने में मदद के लिए मांगे या उनकी पुकारें, हाँ भाई आओ हमारी मदद करो, या उनका किसी तरीके से साथ के लिए उनको पुकारें, तो वो फौरी उनके साथ के लिए चले जाते हैं, उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से तो उनकी चाहत होती है कि हम मतलब बचे रहें, लेकिन बाद में जब उनको किसी ऐसे मकसद के लिए उनको पुकारा जाता है तो वो उनका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम, पस अगर वो ना सरकनारा कशी करें तुमसे, वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलाम, और ना तुम्हारे तरफ भेजें कोई किसी किस्म की सुलह नामा या कोई मतलब फरमाबरदारी की बात, वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम, और ना ही अपने हाथों को रोकें, यानी कि ना वो अपने हाथों को रोकें, ना वो तुम्हारी तरफ कोई किसी के किस्म का वो सुलह नामा भेजें, ना ही वो तुमसे किनारा कशी करें। तो फिर क्या फरमाया, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु तक़िफ़्तुमूहुम, तो फिर पकड़ो और कत्ल करो उनको जहाँ भी तुम उन तक पहुँच सको, जहाँ भी उनको पालो, जहाँ भी उनको पकड़ लो, फिर तुम्हारे ऊपर ये चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से इजाज़त होगी। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीनन, और ये हैं जिनके ऊपर हमने बना दी है तुम्हारे ऊपर वाज़िया गालबा, वाज़िया, यानी कि ये है जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने आपको गालबा पूरा गालबा दे दिया है कि आप इनसे लड़ सकते हैं। ये अभी कौन सा ग्रुप हो गया, ये वो ग्रुप हो गया जो अल्लाह के रास्ते में आप लड़ रहे हैं, जिनसे ये उनकी मदद या कर रहे हैं, या मतलब आपकी तरफ सलाम भी नहीं, आपकी तरफ कोई सुलह नामा नहीं भेज रहे और मतलब लड़ रहे हैं, तो उनसे आप लड़ेंगे। हाँ, अगर कोई भी बंदा, और यही बात जो ये तो मुनाफिकीन है, काफरों की भी इंशाल्लाह आगे बात आएगी, अगर वो भी आपसे इस तरह नहीं करते कि आपको नहीं घरों से निकालते, ना ही आपसे लड़ते हैं, ना ही आपकी मदद करते हैं उनसे जो वो लड़ रहे हैं आपसे, तो आपका उनके ऊपर कोई हक नहीं बनता उस ऐसे को कत्ल करना। जब ऐसे को कत्ल करना हक नहीं बनता, तो इस ऐसे को फिर कत्ल करना अल्लाह पाक की नाफरमानी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मत करो, ऐसों को कत्ल मत करो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जो हमारे अल्लाह और आलम वो मुसलमान होते हैं या कौन होते हैं, मैं तो खैर इस बात को नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, जो अपने आप के ऊपर मुसलमान का बैनर लगा कर और ख़ुदकुश हमले करते हैं, जिसमें वो बेगुनाह बच्चों और औरतों को, ऐसे बच्चों को मारते भी देखे ना, उसमें बच्चे भी कितने होते हैं, जिस बच्चे को तो कोई पता नहीं है कि वो किसका साथ दे रहा है किसका नहीं। ये सीधी एक छोटी सी बात है, चलो दूसरी तीसरी की तो वो बोल देते हैं ये जी हाँ जी इतने बंदे, चलो जिस तरह की, लेकिन एक बच्चा है, एक या बूढ़ा कोई ज़ईफ़ आदमी है, कितनी दुनिया यूरोपों और ऐसी इन मुल्कों में भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल किसी का साथ नहीं देना चाहते। वो कहते हैं भाई वो और छोड़कर और तो और वो किसी को वोट भी नहीं डालते, वो बोलते हैं नहीं भाई ये सब एक जैसे हैं। इस तरह के लोग हैं। तो आप जिसको मार रहे हैं, आपको क्या तहकीक है कि वो बंदा
وہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن تحقیق اللہ پاک نے حکم فرمایا، اگلی آیتوں میں آ رہی ہے بات، اور باقاعدہ ان آیتوں میں بھی بتا دیا کہ کیا پہچان کرنی ہے. آپ نے پہچان کس کی کرنی، کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا. لڑنا صرف ان سے ہے جو آپ سے لڑ رہے ہیں اللہ کے. ہاں اگر وہ بھی نہیں لڑتے، کوئی بھی نہیں لڑتا، آپ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ حق قانون ہے، یہ رب کا قانون ہے. یہ نہیں قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. یہ تو سارا رب تو ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ بائبل کے کو کسی اور رب نے بھیجا یا اس کو کسی اور رب تو ایک ہی ہے. اللہ کا نام بائبل میں بھی، میں نے پچھلی تقریروں میں بھی بتایا، اس میں بھی ہے. تو یہی وہی قصہ جو اللہ پاک نے پیچھے انبیاء بھیجے، اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی بھیجا، اسی طرح اللہ پاک نے پیچھے بھی کتابیں بھیجی، اور یہ بھی قرآن بھی اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. تو اس میں اگر وہ بھی کوئی مان لیتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم سب کو منظور ہے اس کے اوپر کہ آپ اللہ کا قانون ہم سب مل کر نافذ کرتے ہیں، تو اس میں کسی کے ساتھ کوئی لڑنے کی بات نہیں. مانتا ہے نہیں مانتا وہ اس کے اوپر آپ کو میں نے پیچھے بھی پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا. ہاں وہ مشرکوں کے لیے جو مکہ کے تھے ان کے لیے اللہ پاک نے وہ انشاءاللہ سورۃ توبہ میں باتیں چلیں گی. خیر یہ یہاں جو بات واضح کر دی کہ کن سے لڑنا اور کن سے نہیں لڑنا. اگر وہ آپ سے نہیں لڑتے، نہ ہی وہ لڑنے والوں کی کوئی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ کی طرف صلح بھی نامہ بھی بھیج دیتے ہیں، تو اس کا مطلب تو آپ کے اوپر کوئی بھی رستہ نہیں ہے ان کو کسی کو قتل. اگر وہ مطلب کسی سے نہ لڑتے ہیں، نہ آپ سے لڑتے ہیں، نہ ان سے آپ نے بالکل سائڈ ایک طرف ہو کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو ان کا کسی کو مارنے کا حق نہیں. ہاں اگر وہ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں آپ سے، تو پھر تو وہ ان کے ساتھ ہو گئے. تو فرمایا وما کان للمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر یہ کہ خطا سے. ہاں اگر خطا سے کسی کو، کوئی مومن کسی ماننے والے کو جو اللہ کو ماننے والا ہے، اس کو اگر کوئی مومن قتل کر دے خطان، جان بوجھ کر نہیں، خطان. مثال کے طور کے اوپر ابھی آج کل جس طرح گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی میں کوئی بندہ مر جاتا ہے، وہ بھی تو خطا نہیں ہے، خطا سے مر گیا. آپ نے جان بوجھ کر نہیں مارا. جان بوجھ کر تو عمل ہو رہا ہے، خطان اگر خطا سے ہو گیا. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی مارے مومن کو خطان، فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرے ایک گردن، مؤمنات، کوئی مومن کی، ودیات مسلمات، اور دیت فرما برداری کے ساتھ، یعنی کہ ان کو جن کا قتل ہوا ہے ان کو دیت بھی دے اور بڑی فرما برداری کے ساتھ. الی اہلہ، ان کے گھر والوں کو، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو بڑی فرما برداری کے ساتھ اس کی دیت دے. الا، مگر یہ کہ ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی کہ وہ جو گھر والے ہیں وہ اس چیز کو صدقہ کر دیں، یعنی کہ اللہ کے نام کے اوپر چھوڑ دیں، تو وہ اور بات ہے. پھر آپ مطلب آپ کوئی مسئلہ ہے. ہاں اگر وہ نہیں چھوڑتے آپ کو، تو آپ ان کو مطلب وہ دیت اپنی فرما برداری سے وہ چیز دیں. فَإِن كَانَ، پس اگر وہ من قوم عدو لکم، اگر وہ تمہاری دشمن کی قوم میں سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، ایک مومن تھا، دشمنوں کی قوم سے تھا، لیکن آپ سے انجانے میں مارا گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتٍ، تو پھر آپ کا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. یہ جو ہیں یہ سارے یہ اللہ پاک کی طرف سے کفارہ ہے اس چیز کا. میں نے پیچھے ایک تقریر میں کہا تھا کہ نارمل آپ کے ہر گناہ کا کفارہ جو ہے وہ ہے 3 دن کے روزے، یا 10 بندوں کو کھانا، یا ایک غلام کا آزاد کرنا، یعنی کہ کسی گردن کا چھڑانا. تو یہ اس میں وہ ہر ایک کے لیے یہ، لیکن یہ بڑے جو کچھ بڑے گناہوں میں سے ہیں، جس طرح یہ ہے. اسی طرح عورت کے ساتھ اگر وہ کوئی بندہ اس کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی. تو ان کے اللہ پاک نے باقاعدہ فرما دیے کچھ کفارے. تو یہ کفارہ ہے
ان کا جو انجانے میں کسی مومن کو مار ڈالے. تو اگر تو وہ اس طرح کا ہو تو پھر اس طرح کیا جائے کہ یعنی کہ اگر وہ مومن ہے اور آپ کے دشمن کی قوم سے ہیں تو اسے ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر وہ جو ہے وہ ایسی قوم سے ہے جس کے درمیان آپ کا اور اس کا میثاق ہے، فَدِيَاتٌ مُسَلَّمَاتٌ، تو پھر دینا بھی ہے جو اس کے گھر والوں کو، یعنی کہ وہ جو دیت ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ نے جو اس کے قتل ہوا ہے اس کے گھر والوں کو کچھ آپ کوئی مال دیں، جو بھی آپ دے سکتے ہیں اچھے طریقے سے فرما برداری سے، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ، اور آزاد کرنا ایک چھڑانا ایک گردن کا. یہ بھی یہ دونوں چیزیں اگر وہ آپ کے اس میں قوم میں اور آپ میں میثاق ہے. لازم بات ہے صرف ایک جس میں آپ کا میثاق نہیں ہے وہ آپ کے دشمنوں کی قوم ہے، تو اس وقت یہ بڑی اہم بات ہے، وہاں اس کے گھر والوں کو آپ کو کچھ نہیں دینا، صرف آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہے. دشمن کو پھر آپ کچھ نہیں دے سکتے. اگر آپ سے لڑ رہا ہے، مثال کے طور کے اوپر ویسے نیکی کرنا، کسی کو پانی پلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا کتنی اچھا کام ہے، چاہے وہ مسلمان ہے نہیں مسلمان، اس کی کوئی قید نہیں رکھی گئی. لیکن ایک بندہ جو دشمن ہے وہ تو لڑ رہا ہے آپ سے، دشمن سے تو پھر دشمنی نکالنے والی بات ہے نا. اس وجہ سے یہاں وہ چیز ایک چیز جو گھر کی گھر والوں کو دیت ہے، اگر وہ کافر ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں اور وہ بندہ مومن تو ان کی قوم میں سے تھا، تو ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں دینا، صرف آپ نے ایک غلام آزاد ایک گردن چھڑانی ہے. تو فرمایا وَإِنْ كَانَ، فرمایا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، ہاں اگر کوئی یہ چیز نہ پائے، اگر کسی کے پاس نہ مطلب وہ پیسے ہیں دینے کے لیے، نہ وہ مطلب گردن چھڑانے کی بات ہے اس کے پاس، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھیں 2 مہینوں کے متواتر، توبتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اس کی. وہ 2 مہینے کو کیوں؟ کیونکہ یہ 2 چیزیں ہیں اس میں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا 2 چیزیں، ایک تو گردن چھڑانا ہے، دوسرا گھر والوں کو وہ دینا. اس وجہ سے یہاں مہینے بھی 2 ہیں، 2 مہینوں کے متواتر روزے ہیں. روزے بھی مسلسل ہیں، یہ نہیں کہ یہ تھوڑے تھوڑے رکھ کر آپ روزے پورے. یہ روزوں کی جہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہاں قربانی سارے منڈوانے کی بات ہے، وہاں بھی آپ 10 روزے رکھے ہیں، 3 جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، 7 اس کے علاوہ ہے. اسی طرح 3 روزے رکھے ہیں اگر آپ اپنا کفارہ کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا پیچھے گناہ کی، کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس میں جو کفارہ ہے تو اس میں 3 وہ روزے ہیں. اسی طرح پھر عورت کی وہ شادی اس میں علیحدہ ہے. یہاں بھی 2 مہینوں کے متواتر روزے ہیں. تو فرمایا وقان اللہ علیمن حکیمن، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے. چھپی لکی تو بات نہیں ہے، اس سے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ چھپی لکی ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کوئی کس طرح دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ سب کچھ اس کے سامنے ہے. تو فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا، تو جو کوئی قتل کر ڈالے مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، تو جزا اس کی ہے جہنم. اگر کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، ابھی یہ بہت اہم بات ہے، یہ خود کو بڑے بڑے مسلمان اپنے آپوں کو گننے والے ہر بندے کے لیے، مومن سے مومن کے قتل کی شروعات نبی علیہ السلام کے دور کے کچھ بعد ہوئی. سب سے پہلی جنگ جو اسلام کی آپس میں مسلمانوں کی ہوئی، جو پہلی جنگوں میں تھی، یعنی کہ وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کی بات، یعنی کہ ان کے دور میں جو حضرت معاویہ اور ان کے آپس میں جنگی ہوں، اس میں کتنے مومن قتل کیے گئے، ایک دوسرے نے قتل کیا ان کو. اسی طرح آج تک کتنے ایک دوسرے کو خود کو مومن گننے والے مومن کو مار رہے ہیں. لیکن
اگر مومن واقعی مومن ہے، یہاں وہ بات ضرور آتی ہے، اگر مومن واقعی مومن، اگر مومن نہیں ہے، مثال کے طور خود کو مومن گن رہا ہے لیکن وہ ہے منافق، تو وہ ساتھ دے رہا ہے، تو وہ تو اس زمرے میں آ جائے گا، وہ پچھلی آیتوں میں جس طرح گزری۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے، آپ نے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اور جو امیر معاویہ کا دور تھا، اس میں کون کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی اتنا بڑا وہ اختلاف والی بات نہیں تھی، حکومتی لیول کے اوپر تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا، وہ ایک چھوٹے سے اختلاف کے اوپر لڑائی تھی، اور کتنے قتل ہوئے، مومن کو مارا گیا۔ ہاں آج کل تو بہت سارے وہ مطلب خود کو مومن کہنے والے جمہوریت کو وہ پکڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مطلب وہ تو باقاعدہ اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا نا کہ جو طاغوت، وہ تو طاغوت کے جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ تو پھر طاغوت کے وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان سے تو آپ کے لڑنے کا اللہ پاک نے، وہ آپ سے رک بھی نہیں رہے، باقاعدہ لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کو تو لڑنے کا حکم ہے ان سے۔ لیکن اگر مومن کو مار دے، وہی بات آ رہی، تو اس کی جزا اللہ پاک نے فرمایا ہوگی جہنم، خالدن فیہا، رہے گا اسی میں، وغضب اللہ علیہ، تو غضب ہوا اللہ پاک اس کے اوپر، ولعنہ، اور لعنت کی اس کے اوپر، وأعد لہ عذاب عظیما، اور تیار کر کے رکھا ہے اس کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، خود کو مومن کہنے والا جو بھی ہے ابھی، جہاں اس کی پہچان فرما دی۔ تو لہٰذا ابھی کسی نے بھی مومن کو مارا ہے، اس کی جزا یہاں اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ اس وجہ سے بہت احتیاط والی بات ہے، آج کل لوگ اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے، بڑی احتیاط والی بات ہے، کیونکہ اسی سے دیکھیں نا اللہ پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کے رستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ دیکھیں تحقیق کی بات پیچھے بھی آئی تھی، مارنا یہ تھوڑی ایسے جا کر جس کو مرضی مار لو، یہاں تو ابھی یہ بات بنی ہوئی ہے کہ وہ جی بس بم باندھو، جا کر بیٹھ جاؤ ٹرین میں، بس مار دو سب کو۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک ہی ہے بچانے والا برے عقیدوں اور بری سوچوں سے۔ اللہ پاک نے تحقیق کا ہمیشہ فرمایا، پیچھے بھی تحقیق کی باقاعدہ بندوں کو بتا دیا کون کون سی سے آپ لڑ سکتے ہیں، لازم بات ہے آپ اسی سے لڑ سکتے ہیں، کوئی بھی سپہ سالار بھی ہے، اور خاص طور کے اوپر اللہ کی ذات تو ماشاءاللہ اپنے سپاہیوں کو کس طرح کا آرڈر دے رہے ہیں، کتنا پیارا کہ ہاں بھئی آپ جنگ میں جا رہے ہو تو جنگ جو لڑ رہے ہیں ان سے لڑنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے خواہ مخواہ کسی دوسروں کو مارنا شروع کر دینا۔ تو جو دوسروں کو مارنا شروع کر دے، مثال کے طور کے اوپر ابھی امریکہ وہاں سے آ گیا، اس نے آ کر یہاں کتنے لوگوں کو مار دیا، بم اوپر سے گرا رہے ہیں، نیچے بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑی دہشت گردی ہے، یہ بڑی دہشت گردی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح جو کوئی مسلمان جا کر وہاں بے گناہوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہے، ان کی ٹرینوں میں بیٹھ کر یا ان کے جہازوں میں بیٹھ کر ان کو اڑا رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو یہ بھی تو اسی طرح کی بات ہے، دونوں میں کیا فرق آ گیا؟ یہ بات ہے کہ اصل لڑائی اللہ پاک نے کیا تعلیم دی، کس سے لڑنا ہے؟ وہ جو لڑ رہے ہیں آپ سے، اس سے لڑنا ہے۔ آپ سے جو نہیں لڑ رہا، آپ نے اس سے تو نہیں لڑنا، اللہ پاک نے کلیئر بہترین طریقے سے آپ کو بیان فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ پھر چاہتے ہم بھی ہیں کہ ہماری جناب جیت ہو جائے، تو کس طرح جیت ہو؟ وہاں تو ایک نبی علیہ السلام کا حکم پیچھے آیا تھا نا سورہ آل عمران میں، وہ ایک حکم کی نافرمانی کی تھی احد میں، 3 یعنی کہ باتوں کی نافرمانی ہوئی تھی، تو وہاں جیتی جنگ ہار گئے تھے۔ یہاں کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر وہ بندہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دے میں مجاہد ہوں، اور وہ کر رہا ہو واقعی اصل میں مجاہد کے نام کے اوپر دہشت گردی کر رہا ہو۔
تو پھر یہ تو اس کی منہ بولی بات ہے نا. جس طرح ایک بندہ مسلمان خود کو مسلمان کہہ دیتا ہے اور ہوتا وہ مسلمان نہیں، اسی طرح ایک بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قتال لڑنے والا کہہ رہا ہے لیکن وہ نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا فسادی ہے، فساد کرنے والا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی تعلیم کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے خیالات کو آگے رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ تحقیق ضرور کر لیا کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ تم کہا کرو اسے جو تمہاری طرف بھیجے فرما برداری، یعنی تمہاری طرف فرما برداری کے ساتھ تم سے بات کرے، اچھے طریقے سے بات کرے، تم اسے کہو کہ نہیں تم مومن نہیں ہو، تم ماننے والے نہیں ہو. تب تغون عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم چاہو اس سے دنیا کے فائدے. بھائی چلو یار اس کو ماریں گے، اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، کوئی مال فے آ جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب تحقیق کیا کرو، جس سے بھی لڑنا ہے اس سے تحقیق کیا کرو. اگر کوئی آپ کی طرف صلح نامہ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، وہ پیچھے بیان کر دیا جو آپ سے نہیں لڑتے، بالکل آپ کی طرف اس طرح نہیں کرتے، تو آپ اس کو نہیں کہو کہ تم مانتے نہیں ہو. ایک بندہ مان رہا ہے ہاں بھائی میں آپ سے نہیں لڑتا، میں آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا، میں آپ کے نامن سے لڑنا چاہتا ہوں، وہ آپ اپنی چیز کو مان رہا ہے، پھر آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ تو نہیں مار سکتے اس کو. یہاں آپ کو ایک بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں مار سکتے. تحقیقی عمل ہے، اللہ پاک نے فرضیت فرما دی یہ چیز. لہذا پیچھے فرمایا تھا کہ عمل وہ جس طرح وہ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم بعض باتوں کے اوپر تو عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، ایسا عمل نہیں کرنا. اور پچھلی تقریروں میں ایک آیت گزری ہے جس میں فرمایا اگر تم بچو ان چیزوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے گا تمہارے کو. تو یہ سب وہ منع والی چیزیں ہیں، ابھی ان کو احتیاط سے کرنا پڑے گا. یہ ایسا تھوڑی ہے کہ جس کو جی چاہے بس مار دو، بس یہ ایسی بات نہیں ہے بھائی. یہ ایک تہمت ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بندھی ہوئی ہے، لوگوں نے باندھ دی ہے، اور اسلام کو اصل اسلام کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اور کچھ نہیں. تو فرمایا تو مطلب یہ مت کرو، اس طرح مت کرو کہ تم دنیا کی یعنی کہ اس کے تمہارا مقصد ہو دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ. فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ فائدے ہیں بہت زیادہ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی اسی طرح کے تھے پہلے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ پاک نے تم پر احسان کیا. فَتَبَيَّنُوا، پس تم بھی تحقیق کیا کرو، یعنی کہ تم بھی تو اسی طرح تھے، پہلے نکاری تھے، اللہ پاک نے تم پر احسان کر دیا، آج تم مومن بن گئے. تو اس وجہ سے یہ دیکھنا اللہ پاک نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ آپ بھی تحقیق کریں. کسی کو دوسری جگہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے سورہ توبہ میں انشاءاللہ کہ اگر وہ آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ کی جگہ تک پہنچائے. یعنی کہ ایسا ہے وہ چاہے مومن ہے نہیں مومن وہ اولادی بات ہے، اگر وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے، وہ پناہ مانگتا ہے آپ سے، بالکل آپ اس کے اچھے طریقے سے پناہ دیں اور اس سے بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھے، آپ اس سے بیان کریں حق، کیونکہ آپ حق کے اوپر ہیں. آپ جب اس کو سفید کہیں گے کہ بھائی یہ سفید ہے، یہ دیکھو کوئی اس میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ یہ ہے ہی سفید، تو وہ اگر وہ عقل مند ہوا تو وہ مان لے گا ہاں بھائی یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو واقعی سفید ہے. اگر آپ اس کو واقعی سفید رنگ کو سفید ہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ سفید ہی ہے، تو وہ سفید کو اگر تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہوا تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ مان لے گا. لیکن اگر آپ کہیں ہی نہیں اس طرح اور پکڑ کر بس مار دیں تو یہ تو بات نہیں ہے نا. دیکھیں اللہ پاک نے الحمدللہ آپ ہم سب کو تعلیم فرمائی، اچھی تعلیم فرمائی کہ مطلب کیا کہ آپ اللہ پاک نے فرمایا تم بھی تو اسی طرح کے تھے پہلے، تو لہذا تحقیق کیا کرو. ہاں اگر کوئی بندہ آپ سے لڑ رہا ہے، بالکل باز نہیں ہے، لڑ رہا ہے آپ سے، تو آپ لڑو اس سے، آپ اس کو جہاں پاؤ مارو، یہ نہیں خالی جنگ میں، جہاں پاؤ مارو. ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کے اوپر
خبردار، یعنی کہ اس سے خبردار ہے، اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے برابر پیچھے بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرار، علاوہ یعنی کہ ان کے جو کسی ضرر کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک جس طرح ایک لنگڑے کو معافی ہے اللہ پاک کی طرف سے کسی اللہ کے راستے میں نکلنے سے، کسی جہاد میں جانے سے، یا مطلب کسی ایسی جگہ پہ اللہ پاک نے وہ معذوروں، بچوں، عورتوں کو وغیرہ وغیرہ کو منع فرمایا، باقاعدہ اللہ پاک نے اجازت دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایک مومن ہے وہ کسی اس میں نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ نہ وہ اس کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ پیچھے رہ بیٹھا ہے، تو وہ برابر نہیں ہے اس کے جو مجاہدون فی سبیل اللہ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں یعنی کہ جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ بندہ، اور جو کوشش نہیں کرتا، خالی مانتا ہے، بس عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ جہد نہیں کر رہا جس طرح اللہ پاک کے قانون کو نافذ کرنے کی جہد، کیونکہ یہاں وہ بات ہو رہی ہے، تو وہ اس کی طرف نہیں جا رہا، تو وہ اور وہ بیٹھے والے رہنے والے وہ برابر نہیں۔ ہاں یہ اس وقت تک برابر نہیں جب تک اس کو کہا نہیں جائے۔ مثال کے طور کے اوپر یہ اگر بندے کو کہا نہیں گیا ہے، پکارا نہیں گیا کہ آؤ ہماری مدد کے لیے آؤ، کیونکہ اگر پکارا جائے اور پھر نہ جائے تو وہ انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گا، وہ تو پھر سمجھ لیں اس کے اوپر تو آپ نماز جنازہ بھی آئے، اپنا دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اس کے لیے، اور اس کے لیے نہ ہی آپ اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہو سکتے ہیں، ایسے اس کے لیے مغفرت دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، نبی علیہ السلام کو فرمایا۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو پکارے جاتے ہیں قتال کے لیے اور پھر وہ نہیں نکلتے۔ ہاں اگر وہ ایسے موقع کے اوپر ہیں کہ پکارا نہیں گیا ہے، بس نارمل کچھ لوگ جا رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر جب نبی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوئی تو اس کے بعد جو پہلے چند خلیفہ ہوئے ان کے دور میں تو کئی جگہوں کے اوپر الحمدللہ انہوں نے مطلب خط بھیجا، اور مطلب الحمدللہ قانون نافذ ہو گیا، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان ہوتا ہے، وہ جو یروشلم کا تھا، تو اس میں تو وہ دیکھیں نا 2 بندے گئے تھے، باقی کتنے نہیں گئے تھے، وہ پکارا تو نہیں گیا تھا۔ ہاں اگر کوئی چلا جاتا ساتھ شوق سے تو اس کی وہ زیادہ اس میں آ جاتا، لیکن اگر نہیں کوئی گیا تو اس کے اوپر بھی گناہ وہ چیز نہیں آئی۔ لیکن ایک وہ جنگ تھی جس طرح تبوک، اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ آؤ، وہاں پھر جو نہیں گیا اس کی بات باقاعدہ پکڑ ہوئی۔ تو یہاں بھی وہی بات ہو آگی کہ ہاں اگر وہ مطلب اس طرح کا کوئی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جو جاتے اور جو جاتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ برابر نہیں ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اپنے مال بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، وہ برابر نہیں ہیں ان سے جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضل فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجاہدین پر، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ جو مجاہدین ہیں جو اپنے مال اور نفس سے کرتے ہیں جہاد، علی القاعدین، اوپر بیٹھے والوں کے، درجاتن، درجے میں، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر فضل کیا ہے، جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں ان کے بنسبت ان کی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ۔ وعد اللہ الحسنہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، پیارا وعدہ ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دی ہے، فضل فرمایا ہے مجاہدین کو اوپر پیچھے بیٹھے رہنے والوں پہ، اجراً عظیماً، اجر میں بڑے اجر میں۔ تو پچھلی آیت میں یعنی کہ جو پیچھے فرمایا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر کسی سے اللہ پاک نے وعدہ اچھا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی یعنی کہ ایمان والا ہے، اس ہر کسی سے اللہ پاک نے اچھا وعدہ فرمایا، لیکن اللہ پاک نے فضل دیا ہے مجاہدین کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر، اجر میں بہت بڑا۔ درجات منہ، درجے ہیں اس میں ان کے، ومغفراتن، اور مغفرت، ورحمتن، اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔
ابھی یہ تو ہو گئی بات یہاں تک جو مطلب جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں جو جاتے ہیں. ابھی جو نہیں جاتے جو بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں ان کی تھوڑی سی آگے دوسری آیت میں بیان فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کی جب لوٹاتے ہیں ملائکت فرشتے، جب لوٹاتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپوں کے اوپر. قالو کہتے ہیں فیما کنتم، کس میں تھے تم؟ قالو کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم تو تھے ضعیف فی الارض، ہم تو زمین میں ضعیف تھے. قالو کہتے ہیں علم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع، فتہاجروا فیہ، تاکہ تم ہجرت کر جاؤ اس میں. فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم. وساعت مصیر، اور یہ ہے برا ٹھکانہ. یہ جو لوٹانا ہے توفا، یہ بہت آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ. قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے ان کی طرف اعمال، ان کی جانیں ان کو لوٹائی جائیں گی، دوبارہ ان کو لوٹایا جائے گا. تو یہ باقاعدہ اس میں بھی ہے. لیکن اس میں اگر یہاں بھی رکھا جائے کہ یہ دنیا میں بھی جب بندے کو موت آتی ہے اس کو لوٹایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اگر وہ فرشتے اس کا وہ اس طرح بولتے ہیں، کیونکہ میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ موت کی سختیاں جو قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا، کہ وہ جب موت کسی مومن کے اوپر آتی ہے تو آسانی سے آتی ہے، کسی نامومن کے اوپر تھوڑی سختی سے موت آتی ہے. اس کے بارے میں حدیثیں بھی ہے. تو یہ موت کی سختیوں کے باتوں میں یہ بھی آیت آ جاتی ہے. لیکن اس میں وہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے جس طرح وہ قیامت کی بات ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت والے دن کا واقعہ ہو، کہ قیامت والے دن ان کو اس طرح کہا جائے کہ تم کس حال میں. تو پھر اس کے بعد میں ان کو لوٹایا کس میں جائے گا، یعنی کہ ماوا ان کا وہ جو آخر میں جب اس کے قیامت کے بعد جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ کون سا ہے؟ جہنم. وساعت مصیر، اور وہ ہے برا ٹھکانہ. الا المستضعفین، مگر وہ جو ضعیف تھے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے. لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے تھے، حیلتن، کسی ہیلے کی، ولا، اور نہ، یہتدون سبیلا، نہ ہی کوئی راستہ جانتے تھے، نہ ہی کوئی راستے کا یعنی کہ ان کو معلوم تھا. یعنی کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی انشاءاللہ وہ چیز پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک چھوٹ ہے. فاولئک، پس یہ ہیں، عسى اللہ ان، کہ قریب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان یہ کہ یعفو عنہم، درگزر کرے ان سے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ درگزر فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغمن کثیرن ووسعۃ، تو وہ پائے گا. یہ دیکھیں اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی زمین میں بہت ساری فائدے پائیں گے اور بہت ساری وسعت پائیں گے. ومن یخرج من بیتہ، اور جو نکلے اپنے گھروں سے، مہاجرن اللہ، ہجرت کرنے کے لیے اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے. ثم یدرکہ الموت، پھر آ پہنچے اس کو موت. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک ہو چکا اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے. وکان اللہ غفورا رحیما، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو الحمدللہ یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل پڑے، تو ان کے فائدے ہی فائدے ہیں، چاہے وہ جیت کر لوٹیں چاہے وہ ہار کر لوٹیں. یعنی کہ ہارنے سے مراد چاہے وہ ادھر ہی شہید ہو جائیں. یہی بات وہ دوسری آیت میں بھی آئی تھی کہ تم ہمارے لیے دو فائدوں میں سے ایک کے منتظر ہو. یہ سورہ توبہ میں آئے گی. وہ جو بیٹھے رہتے تھے نا، وہ مطلب جو نہیں گئے جہاد کے اوپر، قتال کے اوپر، اور مطلب ان کو وہ بیٹھے رہے، ان کو کہا گیا کہ تم تو ہمارے لیے دو باتوں میں سے ایک کے منتظر ہو. تو لہٰذا اللہ پاک نے وہ دو میں سے ایک کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کامیابی حاصل کر لیں اور شہادت پا لیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. دوسری، آپ واپس لوٹ آئیں. یہ بھی آپ کی وہ چونکہ وہ غازی میں لکھا جاتا ہے اس کا نام بھی،
تو اس لیے الحمدللہ ان دونوں میں سے کسی ایک بہتری کے وہ آپ منتظر ہو۔ یہاں بھی اللہ پاک نے وہ وعدہ فرما دیا، اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو انشاءاللہ اللہ پاک کی وہ زمین کو آپ وسیع پاؤ گے، اور اگر آپ کو موت آ جاتی ہے اسی حالت میں تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کے میں کوئی شک نہیں۔ تو بے شک اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کافی ہے کسی کے لیے بھی جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی اسی میں بہتری ہے کہ وہ اللہ کی غلامی اور اللہ کا سپاہی بنے، اور اللہ کا قانون کے لیے اپنے آپ سب سے پہلے تو خود کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اگر خود ہی کے اوپر نافذ نہیں تو وہ کسی کے اوپر کیا آپ نافذ کر سکتے؟ سب سے پہلے اللہ کے پورے حکموں کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اوپر لاگو نہیں تو آپ کو کوئی بھی اگر کوئی مومن خلیفہ ہے تو وہ انشاءاللہ وہ کبھی نہیں لے گا۔ یہ ایک، کیونکہ اگر مومن کے جو خلیفہ ہے اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ لازمی دیکھے کہ وہ جو بندہ خود کو مومن کہہ رہا ہے اس نے اللہ کا قانون خود کے اوپر لاگو کیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ مکمل فرما برداری میں ہے کہ نہیں۔ اگر وہ فرما برداری میں نہیں ہے تو وہ جنگ میں جا کر ہروانے کے سوا کچھ نہیں کرے گا، یہ بات پکی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مومنوں کے جو خلیفہ ہے ان کے اوپر بھی یہ چیز عائد آتی ہے۔ تو لہٰذا عمل وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اختتام آج سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کے اوپر ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔